بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں دہشت زدہ سی اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں غلط جگہ پر آ گئی تھی۔ میرے ارد گرد چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں ملبوس جوان لڑکیاں ہنس ہنس کر مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں اپنے وجود کے ارد گرد دوپٹہ لپیٹے خود کو سمیٹے جا رہی تھی۔ میں سڑک کنارے کھڑی تھی جب ایک عورت آئی اور مجھے پناہ دینے کا کہہ کر اس گھر میں لے آئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ ایسی جگہ ہوگی جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اچانک ہی نیلی ساڑی میں ملبوس وہ عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ میرے سر سے دوپٹہ اتار کر میری خوبصورتی دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اچانک سے ہی کوئی اس کے اور میرے درمیان حائل ہو گیا۔ میں جانتی تھی وہ اس عورت کے ارادوں کو ناکام بنا دے گا۔ اس نے ہمیشہ سے ہی میری حفاظت کی تھی، تو اب مجھے کیسے اکیلا چھوڑ دیتا؟ میرا نام قدسیہ ہے۔ باپ مر گیا تو اماں نے اپنی دوسری شادی ایک محلے میں رہنے والے امام مسجد سے کر لی، لیکن اماں نہیں جانتی تھی کہ وہ امام صاحب کے روپ میں ایک شیطان تھا۔ وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک تھا، لیکن اس کی فطرت بدنیتی سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے پہلے سے ہی ایک شادی کر رکھی تھی۔ دوسری شادی اس نے میری اماں سے کر لی۔ اس وقت میں 10 سال کی تھی، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی محسوس ہوتا گیا کہ جیسے امام صاحب کی نظر مجھ پر بری ہے۔ وہ کہنے کو تو میرا سوتیلا باپ تھا، لیکن اس کی نظروں سے مجھے کراہیت سی محسوس ہوتی تھی۔ میں ہر وقت چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ شاید میرا ننھا ذہن یہ بات قبول کرنے کو تیار نہ تھا کہ اتنی سی عمر میں مجھے ایسے شخص کا سامنا کرنا پڑے گا جو مجھے گندی نظروں سے دیکھتا ہے۔ میں اس گھر سے جان چھڑا کر کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ میں اکیلی کہیں جاؤں۔ اماں کو جب میں نے اس بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے جھڑکیں لگا کر خاموش کروا دیا۔ کہنے لگی، اتنے نیک انسان پر الزام لگا رہی ہو؟ امام صاحب نے تو گویا میری اماں پر کوئی جادو کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت ان کی نیک نیتی کے گن گاتی رہتی تھیں۔ پھر ایک دن امام صاحب نے مجھے اکیلا پا کر مجھے پکڑ لیا۔ کہنے لگے، تم نے اپنی ماں سے میری شکایت کیوں لگائی تھی؟ دیکھنا اب میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ ان کی دھمکی سے ڈر کر میں آدھی رات کو گھر سے بھاگ آئی تھی۔ میرا رخ سیدھا اپنے ماموں کے گھر تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری مامی زبان کی بہت کڑوی ہے، وہ میرا جینا حرام کر دے گی، لیکن کسی کی گندی نظروں سے بچنے کے لیے مجھے اگر لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتیں تو مجھے منظور تھا۔ لیکن یہ منظور نہیں تھا کہ میں اس گھر میں رہ کر ہراسگی کا شکار ہوتی رہوں۔ جب میں آدھی رات کو ماموں کے گھر پہنچی تو ماموں مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر میرے رونے پر وہ پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، تو میں نے انہیں سب کچھ سچ بتا دیا کہ کس طرح امام صاحب مجھے گندی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اتنی ننھی سی عمر میں میرے منہ سے ایسی باتیں سن کر وہ حیران رہ گئے۔ انہیں بہت غصہ آیا۔ وہ امام صاحب سے بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن میں نے اپنے ماموں سے کہا کہ اماں ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی، اسی لیے بس آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ مامی اس بات پر راضی نہ تھی، لیکن ماموں کے سامنے ان کی بولنے کی جرأت نہ تھی۔ اس دن سے میں ماموں کے ساتھ رہنے لگی۔ اماں 2-3 دفعہ مجھے لینے آئی تھیں، لیکن میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ ماموں بھی کہنے لگے کہ جب تم اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتی تو اسے ساتھ رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یوں اماں واپس چلی گئی۔ ویسے بھی وہ اس شیطانی امام صاحب کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یوں دوسرے بچے کی پیدائش ہونے کے بعد انہوں نے میری ذات کو بالکل فراموش کر دیا۔ میں بالکل اماں جیسی دکھتی تھی۔ انہی کی طرح خدا نے مجھے ڈھیروں خوبصورتی عطا کی تھی۔ میری سفید رنگت اور بڑی بڑی آنکھیں مجھے سب لڑکیوں سے بہت منفرد بناتی تھیں۔ میں جب اسکول جاتی تھی تو لڑکیاں مجھ سے دوستی کی خواہش رکھتی تھیں، لیکن میں زیادہ لڑکیوں کو دوست نہیں بناتی تھی۔ میرے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں جن کا نام صبا اور ہنا تھا۔ میں بس ان دونوں کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ وہ دونوں میرا بہت خیال رکھتی تھیں، لیکن مامی مجھ سے بہت حسد کرتی تھیں۔ وہ میری خوبصورتی سے جل کر کہتی تھیں کہ یہ میری بیٹیوں کا نصیب کھانے آئی ہے۔ ان کی اس سوچ پر میں بہت اداس رہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ بس کسی طرح مامی مجھ سے خوش رہیں، وہ مجھے ایسے پیار کریں جس طرح سے اپنی بیٹیوں سے پیار کرتی ہیں۔
اماں سے ملنا جلنا تو میں نے کب سے چھوڑ دیا تھا. ویسے بھی میں نے سنا تھا کہ وہ یہ شہر چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر جا کر بس گئی ہیں. جیسے جیسے میں جوان ہوتی جا رہی تھی میری خوبصورتی میں بھی اتنا ہی اضافہ ہو رہا تھا. میں 10ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی جب پرنسپل کی بیٹی نے مجھ سے شرارت کی اور چھٹی کے بعد مجھے کمرے میں بند کر دیا. میں بری طرح گھبرا گئی. چیختے چلاتے دروازہ کھلوانے کی کوشش کرتی رہی لیکن کوئی بھی میری آواز نہیں سن رہا تھا. میں جانتی تھی کہ وہ لڑکی مجھ سے حسد کرتی تھی کیونکہ میں اس کی اول پوزیشن چھین لیا کرتی تھی. آج اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ یہ حرکت کی تھی. میرا رو رو کر برا حال تھا. اسکول بھی بہت بڑا تھا. میں لڑکیوں کو پکارتی رہ گئی لیکن کسی نے بھی میری آواز نہ سنی. میں روتے روتے نیچے بیٹھ گئی. کچھ دیر پہلے یہاں بچوں کی رونق تھی لیکن اب بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا. چوکیدار بھی گھر چلا گیا تھا. مجھے اب اس اکیلے اسکول میں خوف محسوس ہو رہا تھا. میں روتے روتے نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی. مجھے کچھ ہوش نہ تھا. سوچنے لگی کہ نہ جانے کوئی مجھے ڈھونڈتا ہوا آئے گا بھی یا نہیں. اسی لیے میرے سر میں شدید درد ہوا اور میں ہوش و حواس کھوتی چلی گئی. میں بے ہوش زمین پر پڑی تھی جب ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی تھیں. وہ خوبصورت آنکھوں والا ایک لڑکا تھا جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. میں اچھل پڑی. اسے تو میں جانتی ہی نہ تھی کہ یہ کون تھا. میں نے کلاس روم کے دروازے کو دیکھا جو بند پڑا تھا کہ یہ لڑکا اندر کیسے آیا. میں نہیں جانتی تھی. تبھی ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی کہ کون ہو تم؟ تو وہ پراسرار انداز میں مسکرایا. پھر کہنے لگا وہی جو تمہیں کئی سالوں سے چھپ چھپ کر دیکھتا آ رہا ہے. کیا اس اسکول سے باہر جانا چاہتی ہو؟ اس نے پلک جھپکتے میں دروازہ کھولا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے باہر لے آیا. میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. پھر وہ دور گلی کے کونے پر جا کر اچانک غائب ہو گیا. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکا کون تھا, کہاں سے آیا تھا, لیکن اس اسکول سے نکالنے میں اس نے میری مدد کی تھی. اب میں تیز تیز قدموں سے چلتی گھر پہنچی تو وہاں تو جیسے ایک تماشا لگا ہوا تھا. پورا محلہ جمع تھا. جب انہوں نے مجھے آتے ہوئے دیکھا تو مامی نے سب کے سامنے مجھ پر الزام لگا دیا کہ یہ لڑکی کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی, اب منہ کالا کروا کر واپس آ رہی ہے. میں اپنی صفائیاں دے دے کر تھک گئی لیکن ماموں نے مجھے صاف کہہ دیا کہ میرے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں, میں مزید تمہاری حرکتیں برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے یا تو اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ یا پھر کسی شیلٹر ہوم میں. مجھے اپنے ماموں سے ایسی امید نہ تھی. انہوں نے شروع سے مجھے اپنے ساتھ رکھا تھا. میں بے بسی سے انہیں دیکھے جا رہی تھی. مامی نے میرا سارا سامان باہر پھینک دیا. وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ باہر کی دنیا مجھے نوچنے کے لیے تیار بیٹھی ہوگی. اسی لیے میں روتے روتے سڑک کنارے چلنے لگی. پیدل ہی پیدل چلتے ہوئے میں نہ جانے کہاں آ گئی. کپڑوں کا چھوٹا سا بیگ میرے پاس تھا. تھک ہار کر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی اور گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی. جبھی اچانک کوئی میرے بہت قریب آ کر بیٹھا. عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی تو میں نے سر اٹھایا. وہ وہی تھا جو مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا. پھر کہنے لگا میرے ساتھ چلو گی؟ وہ کون تھا یہ بات میں نہیں جانتی تھی لیکن اس کی مہربان مسکراہٹ نے مجھے احساس دلایا کہ کوئی ہے جو میرا احساس کرتا ہے. تبھی میں اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی. اب میں اس کے ساتھ اس کے گھر جا رہی تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے, مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے. وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک خالی گھر میں چلا گیا. وہاں نہ تو کوئی سامان تھا اور نہ ہی ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی یہاں رہتا ہے. میں اس گھر کو دیکھ کر حیران تھی. پھر کہنے لگی کہ تم یہاں رہتے ہو؟ وہ میری بات سن کر مسکرایا. کہنے لگا ہاں میں یہاں رہتا ہوں, تمہارے لیے جوس لے کر آتا ہوں. یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا. میں بالکل چپ چاپ اس گھر کو دیکھے جا رہی تھی جو بالکل ویران تھا. اچانک ہی 2 عورتیں آئیں. انہوں نے مجھے اس گھر سے کھینچ کر نکال دیا. پھر وہ مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگیں کہ لڑکی تم کون ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا یہ گھر آسیب زدہ ہے؟ یہاں ایک جن رہتا ہے. میرے چہرے پر ہوائیاں تھیں. پھر کہنے لگیں کہ جلدی سے یہاں سے بھاگ جاؤ, جو بھی اس گھر میں جاتا ہے اس کے پیچھے آسیب لگ جاتا ہے. ان کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے.
بار بار اس لڑکے کی سفید آنکھیں میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھیں۔ میں تیز تیز قدموں سے اس گھر سے بہت دور چلی گئی جہاں پر وہ مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ رات ہو گئی تو میں اکیلی سڑک کنارے خوف زدہ سی بیٹھ کر رونے لگی۔ تبھی ایک عورت ایک خوبصورت سی کار سے اتری، میرے قریب آئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، پیاری لڑکی، کیا تمہارے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ تم لاوارث ہو۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ ماں اور ان کے رشتہ داروں کے ہونے کے باوجود اس بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ تبھی میں نے روتے روتے کہہ دیا کہ ہاں، میں ایک لاوارث لڑکی ہوں اور ان قریب خودکشی کرنے والی ہوں، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، مرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں رہنے کو ٹھکانہ بھی دوں گی اور پہننے کے لیے کپڑے بھی۔ وہ مجھے اپنی بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے آئی۔ یہاں آ کر مجھے معلوم ہو گیا کہ میں غلط جگہ پر آ گئی ہوں۔ میری عمر اس وقت 16 سال تھی، لیکن حالات کی وجہ سے میں اپنی عمر سے بہت بڑی ہو گئی تھی۔ میں وہ سب چیزیں بہت جلدی محسوس کر لیا کرتی تھی جن کی وجہ سے مجھے خطرہ ہو۔ انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا۔ میرے آس پاس جتنی بھی لڑکیاں تھیں وہ عمر میں مجھ سے بہت زیادہ تھیں۔ ہنس ہنس کر مجھے دیکھتی آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ پھر ایک بڑی عمر کی عورت آئی جو شاید یہاں کی ملازمہ تھی۔ اس نے میرے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی۔ بہت لذیذ کھانا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی میری بھوک چمک اٹھی۔ میں کھانا کھا رہی تھی تو ایک لڑکی میری بےتابی دیکھ کر کہنے لگی، آج یہ کھانا کھا رہی ہو لیکن کل اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی، لیکن کھانا کھا کر میں بے فکر ہو کر سو گئی۔ لیکن اچانک آدھی رات کو کسی نے مجھے بری طرح سے جھنجھوڑا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہی ساڑی والی عورت میرے قریب کھڑی تھی جو مجھے تیز نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ پھر وہ غصے سے کہنے لگی، میں یہاں تمہیں سونے کے لیے نہیں لائی، چلو محفل کا ٹائم ہو گیا ہے، جس طرح باقی لڑکیاں تیار ہو رہی ہیں تم بھی تیار ہو کر باہر آ جاؤ، آج تمہیں سب سے اچھا دکھنا ہے۔ پھر ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ اس نے میرا لباس تبدیل کروا دیا۔ چمکیلا بھڑکیلا لباس پہنا کر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کس محفل کی بات کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک تیار کر دیا تھا۔ اتنی سی عمر میں اتنے سارے زیورات پہنا دیے تھے کہ ان کے بوجھ سے میں دبنے لگی تھی۔ وہ مجھے تیار کر کے باہر لے کر گئی تو وہاں پر بیٹھے ہوئے عجیب عجیب سے لوگوں کو دیکھ کر مجھے کراہیت سی ہونے لگی۔ ان کی نظریں بالکل ایسی تھیں جیسی وہ امام صاحب مجھے دیکھا کرتے تھے۔ وہ سب مجھے گندی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ ایک کوٹھا تھا جہاں پر غیر قانونی دھندا چل رہا تھا۔ اس ساڑی والی عورت کے کہنے پر میں سب کو سلام کرنے لگی، لیکن مجھے ان لوگوں سے بہت گھن آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں۔ میں عجیب مشکل میں گرفتار ہو گئی تھی۔ پوری رات محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے میں بری طرح تھک گئی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو میرے کانوں میں اسی ساڑی والی عورت کی آواز آئی جو برابر میں کھڑی لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکی تو کمال ہے، ابھی سے ہی اس کی ڈھیروں بولیاں لگ رہی ہیں، لیکن میں نے سوچ لیا ہے اسے اچھی طرح ٹریننگ دے کر لوگوں کے سامنے لاؤں گی تاکہ اچھی قیمت وصول ہو سکے۔ تو گویا وہ مجھ سے کوئی غلط گندا کام کروانے والی تھی۔ اسی گندگی سے بچنے کے لیے تو میں اپنی ماں کے گھر سے بھاگ کر ماموں کے گھر گئی تھی، لیکن اب پھر میرے ساتھ وہی ہونے والا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں ان کے کام سے انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن جب میرے سامنے ایک لڑکی نے ان کی کسی بات سے انکار کیا تو اس سے اس عورت کے آدمی نے بری طرح مار پیٹ کر روئی کی طرح دھنک کے رکھ دیا۔ وہ اپنے زخموں کو سہلاتی پوری رات تڑپتی رہی، لیکن کوئی بھی اس کے قریب نہ آیا۔ اس کا یہ حشر دیکھ کر میری کچھ بولنے کی ہمت ہی نہ رہی۔ شاید یہ سب کچھ وہ مجھے ڈرانے کے لیے ہی کر رہے تھے۔ میں ان کی سازشوں کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ پوری رات اس لڑکی کے ساتھ میں بھی روتی رہی۔ میرا تکیہ آنسوؤں سے بھیگتا رہا۔ میں روتے روتے سو گئی تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالوں کو سہلا رہا ہے۔ اس کا لمس میں بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی پناہ کی آغوش میں آ گئی ہوں۔ لیکن جیسے ہی آنکھ کھلی تو اس کوٹھے کا عجیب سا ماحول پھر سے میرے حواسوں پر چھانے لگا۔ دوسرے دن اس ساڑی والی عورت جس کا نام نگین تھا،
اس نے میرے پاؤں کے پاس گھنگرو پھینکے کہنے لگی آج ماسٹر جی آنے والے ہیں تمہاری ٹریننگ کے لیے، اپنی تیاری شروع کر دو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ گھنگرو اٹھا لیے۔ میں اس کی بات ماننا نہیں چاہتی تھی، لیکن ماں کے خوف سے میں نے وہ گھنگرو پاؤں میں باندھ لیے تھے۔ پھر ماسٹر جی جو بالکل زنانہ انداز لیے اندر آئے، مجھے دیکھ کر اس نگین میڈم سے کہنے لگے، واہ نگین، کیا ہیرا تم نے ڈھونڈا ہے، یہ لڑکی تو تمہارے کوٹھے میں رونق لگا دے گی۔ میں دل ہی دل میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا، اسی لیے دیوار سے ٹیک لگائے میں کئی منٹ تک بیٹھی رہی۔ پھر ماسٹر جی مجھے رقص سکھانے لگے۔ ڈانس کر کر کے میری ٹانگیں درد کرنے لگی تھیں۔ میں رات بھر اپنی ٹانگوں کو سہلاتی رہی۔ جیسے ہی تھک ہار کر سوئی، صبح کو میرے کانوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسی ناپاک جگہ پر قرآن پاک کی تلاوت سن کر میں حیران تھی۔ تبھی اس کی آواز پر میں دوڑی دوڑی باہر آ گئی۔ باہر سناٹا چھایا ہوا تھا، صبح کے 7 بجنے والے تھے۔ میں جیسے ہی اوپری منزل پر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، وہاں ایک سفید کپڑوں میں ملبوس بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، کہنے لگی تمہاری روشن پیشانی بتاتی ہے کہ تم بہت آگے جاؤ گی، لیکن تم اس کام کے لیے نہیں بنی ہو۔ کیا میری بات مانو گی؟ یہاں سے بھاگ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کی بات سن کر میں بے بسی سے رونے لگی۔ پھر ان سے کہا کہ میں یہاں سے کیسے بھاگ سکتی ہوں، یہ میری بوٹیاں نوچ کر کھا جائیں گے، آپ جانتی نہیں ہیں یہ کتنے خطرناک ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتی ہوں، اگر انسان تمہاری مدد کرنے نہیں آئیں گے تو کوئی جن ذات ضرور تمہیں یہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ ان کی اس حیران کن بات نے تو میرے ہوش اڑا دیے۔ بھلا کیا کوئی جن ذات مجھے اپنے ساتھ لے کر جا سکتا تھا؟ اگر ایسی کوئی بات تھی تو میں یہ وظیفہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ پھر انہوں نے مجھے مسلسل 7 دن کا وظیفہ بتایا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتی نیچے آ گئی۔ شکر ادا کیا کہ کسی نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ نہ جانے وہ بوڑھی عورت کون تھی، اتنی نیک اور نورانی چہرے والی بوڑھی عورت اس کوٹھے میں کیسے رہ رہی تھی، یہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ ادھر نگین میڈم میری ٹریننگ کر رہی تھی، ادھر میں اپنا وظیفہ کرنے میں لگ گئی۔ جیسے ہی ٹریننگ کے لیے اندر جاتی، وضو کرتی، نماز پڑھ کر وظیفہ کرنے بیٹھ جاتی۔ یہ کام میں سب سے چھپ کر کر رہی تھی، کسی کو اس کی بھنک بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ اس گندگی سے بچنے کا واحد یہی حل تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے بھاگ جاؤں۔ مجھے یاد آیا اس بوڑھی عورت نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر انسان نہیں آئیں گے تو کوئی جنات تمہیں خفیہ طریقے سے یہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ اب میری سوچوں پر یہی بات سوار رہنے لگی۔ پھر 7 دن ہو گئے، وظیفہ ختم ہو گیا، لیکن کوئی بھی میری مدد کرنے کو نہ آیا۔ میں مایوس ہو چکی تھی۔ ایک دن محفل پورے عروج پر تھی۔ میں وہاں ہار سنگھار کیے امیر امیر لوگوں کے سامنے بیٹھی تھی، جب 4 نقاب پوش لوگ اس گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے نگین میڈم کے سر پر پستول تانی اور کہنے لگے کہ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے لینے آئے ہیں۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ کیا میں ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہونے والی تھی؟ یہی سوچ کر میرا دل بند ہونے کو تھا۔ وہ 4 نقاب پوش کون تھے یہ میں نہیں جانتی تھی۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ میں چلتے چلتے بہت دور آ گئی۔ انہوں نے مجھے ایک گھنے جنگل میں چھوڑا اور خود نہ جانے کہاں چلے گئے۔ میں اکیلی جنگل میں بھٹک رہی تھی۔ تب اچانک ہی مجھے سامنے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ پیاس سے میرے حلق میں کانٹے ہو گئے تھے۔ میں تھوڑی دور بنی اس جھونپڑی میں آ گئی تو سامنے سفید لباس میں ملبوس اسی عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی، کہنے لگی آخر تمہیں اس نے بلا ہی لیا۔ میں حیرت سے کہنے لگی کہ آپ تو اس کوٹھے میں رہتی تھی نا؟ کہنے لگی نہیں، میں صرف تمہاری مدد کرنے وہاں گئی تھی۔ تمہیں یہاں بھی تو لانا تھا نا، آخر تم شہنشاہ جنات کی بہو بننے جا رہی ہو۔ ان کی اس عجیب سی بات پر میں حیران رہ گئی۔ پھر وہ کہنے لگی آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں محل میں لے کر چلتی ہوں۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے کہاں لے جا رہی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ایک محفوظ جگہ پر آ گئی ہوں۔ جنگل کی ہولناکی اپنے عروج پر تھی، یہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ رات کا کالا اندھیرا آہستہ آہستہ چھانے لگا تھا، لیکن بڑھیا ایسے چل رہی تھی جیسے اس کے پاؤں میں پتنگے لگے ہوں۔ چل چل کر میں مرنے کو تھی، لیکن وہ بوڑھی ہو کر بھی نہیں تھک رہی تھی۔
پھر جیسے ہی دور سے ایک بڑا سا محل نظر آنے لگا، اچانک ہی اس بوڑھی عورت کا حلیہ بھی تبدیل ہو گیا۔ وہ سیاہ رنگ کی ایک بدصورت جن زادی کے روپ میں آ گئی۔ اسے دیکھ کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ یہ اس عورت کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ بڑے بڑے دانت لے کر مسکرائی، کہنے لگی گھبراؤ مت، میں خطرناک ہوں لیکن تمہارے لیے نہیں۔ تم ہمارے محل کی خاص مہمان ہو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی میں اس محل میں آئی تو حیران رہ گئی، چاروں طرف دیے روشن تھے۔ اس کے جیسے ہی بدصورت آدمی وہاں کھڑے تھے جو مجھے دیکھ کر خاموش تھے۔ محل کا عجیب سا منظر دیکھ کر تو میرے حواس جاتے رہے۔ تبھی سیڑھیوں سے اترتا ہوا لمبا چوڑا کالے رنگ کا دیو قامت آدمی آیا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا تو تم وہی ہو جس نے میرے بیٹے کو اپنا دیوانہ بنا دیا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس بارے میں کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے میرا بیٹا ابرام تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تم اسے جانتی ہو نا؟ میرے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا کہ آپ کون ہیں؟ پھر اس نے اسی عورت کو بلایا، کہنے لگا کیا تم نے اسے ہماری سچائی نہیں بتائی؟ پھر وہ عورت کہنے لگی میں ابھی بتاتی ہوں اسے شہنشاہ جنات۔ وہ میری طرف مڑی، کہنے لگی دیکھو لڑکی، یہ ہمارا محل ہے، ہم جنات ہیں اور یہ ہمارے شہنشاہ ہیں۔ میں ایک جن زادی ہوں اور ان کا بیٹا ایک جن زاد ہے جو آج سے نہیں بلکہ پیدائش سے ہی کسی آدم زادی کو پسند کرنے لگا تھا۔ جب وہ بڑا ہوا تب شہنشاہ جنات کو معلوم ہوا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو جسے اس کا بیٹا چاہتا ہے، جبھی اس نے تمہیں یہاں بلوایا ہے۔ اب وہ تمہاری اپنے بیٹے سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم اس کے جن زاد بیٹے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ ان کی یہ عجیب و غریب کہانی سن کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ پھر میں چیخنے لگی، نہیں نہیں، میں کسی جن زاد سے شادی نہیں کر سکتی، میں ایک انسان ہوں اور میں کسی انسان سے ہی شادی کروں گی۔ میں وہاں سے بھاگ کر جانا چاہتی تھی لیکن وہاں پر موجود ڈراؤنی شکل والے جن زادوں نے میرا راستہ روک لیا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات تیز آواز میں چلایا، کہنے لگا اس لڑکی کو قید خانے میں ڈال دو۔ میرا بیٹا بستر مرض پر مریض بن کے پڑا ہے اور اس سے اس بات کا کوئی احساس نہیں۔ 2 جن زادیاں آئیں اور مجھے گھسیٹتے ہوئے قید خانے میں لے گئی۔ میں وہاں جا کر تڑپ تڑپ کر رونے لگی، ان سے فریاد کرنے لگی کہ مجھے باہر جانے دو، لیکن میں ایک عجیب مصیبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ پھر ایک جن زادی آئی، اس نے میرے سامنے کھانا پھینکا، کہنے لگی شہنشاہ جنات کے بیٹے سے شادی کر لو، تمہاری قسمت بدل جائے گی، تم یہاں کی رانی بن جاؤ گی۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی کہ وہ جنات بیمار ہے کیا؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں، اس کی بیماری نہ سمجھ میں آنے والی ہے، بس اس نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تبھی تو شہنشاہ جنات نے میرے ذریعے تمہیں یہاں بلوایا ہے۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ میں اسے ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب میں اس جن زادی کے ساتھ اس شہنشاہ جنات کے بیٹے کو دیکھنے جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا تھا جو مجھے ایک خالی گھر میں لے کر گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جن زاد بن کر میری زندگی میں آیا تھا۔ اب بستر پر یوں بے سود پڑے دیکھ کر مجھے افسوس ہوا۔ وہ باقی جن زادوں کی طرح ڈراؤنا نہیں تھا۔ پھر میں اس جن زادی سے کہنے لگی کہ کیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے؟ تو وہ بولی نہیں، چاند چڑھتے ہی اسے خطرناک بیماری جکڑ لیتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ پورے 14 دن تک بستر پر مریض بن کے گزارتا ہے۔ قبیلے کے بڑے بڑے طبیب اپنی جڑی بوٹیاں استعمال کر چکے ہیں لیکن آج تک کوئی بھی اسے صحت یاب نہیں کر سکا۔ میں سوچنے لگی کہ میں کیسے ایک بیمار جنات سے شادی کر سکتی ہوں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ شہنشاہ جنات اپنے بیٹے سے میری شادی اس لیے کر رہا تھا کہ میں اس کے بیٹے کی خدمت کروں گی۔ نہیں نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس پورے محل سے مجھے عجیب سا خوف ستا رہا تھا۔ میں جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ میں ایسی کیا تدبیر کروں جس سے میری یہاں سے جان چھٹ جائے۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ یہاں سے نکلنے کے لیے میں اس جن ذات سے شادی کر لوں، لیکن شادی کر کے میں یہاں نہیں رہوں گی بلکہ اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤں گی۔ پھر قید خانے میں پڑے پڑے مجھے 3 دن ہو گئے تھے۔ تب چوتھے دن میں نے اس جن زادی کو بلایا۔ میں نے کہا کہ مجھے شہنشاہ جنات کی بات منظور ہے، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ حیران رہ گئی، خوشی خوشی مجھے شہنشاہ جنات کے سامنے لے کر گئی۔
وہ کہنے لگا لڑکی تم کہیں دھوکہ تو نہیں کر رہی؟ آزادی کے نام پر دھوکہ کر کے اس محل سے فرار تو نہیں ہو جاؤ گی؟ میں نے کہا نہیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس سے شادی بھی کروں گی اور اس کا علاج بھی کرواؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، میں اپنی دنیا میں رہوں گی، یہاں پر نہیں، کیونکہ یہ جنات کی دنیا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکوں گی۔ ہماری دنیا میں بڑے بڑے عامل ہیں جو ایسی بیماریوں کا علاج کر دیتے ہیں، میں ایسے ہی کسی عامل سے اس کا علاج کرواؤں گی اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہر ماہ اسے یہ بیماری جھیلنی نہیں پڑے گی۔ شہنشاہ جنات بہت خوش تھا، کہنے لگا تم واقعی میں ایک سچی لڑکی ہو، میں جانتا ہوں تم میرے بیٹے کو ٹھیک کر دو گی، لیکن تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو تو سب سے پہلے مجھے بتانا ہوگا، میں اس پریشانی کو تم تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنے جن زادوں کو بھیج کر اسے ختم کر دوں گا۔ میں اندر ہی اندر ڈر رہی تھی، ایک جن زادے کے ساتھ رہنا آسان تو نہ تھا، وہ بھی انسانوں کی دنیا میں۔ دوسرے دن ہی جب چاند کی تاریخیں ڈھلنے لگیں تو وہ جن زاد صحت یاب ہو گیا، اب وہ ہر وقت مجھے دیکھتا رہتا، شاید یہی وجہ تھی کہ میں اس سے چڑنے لگی تھی، نہ جانے کب وہ میرا عاشق بن گیا تھا، مجھے اس بات کی خبر ہی نہ ہوئی اور میں اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئی۔ پھر جن زادے کے ٹھیک ہونے کے بعد دھوم دھام سے اسی محل میں میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ نہ جانے یہ شادی کیسے ہوئی تھی، مجھے اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، بس سارے جنات بہت خوش نظر آ رہے تھے، وہ سب شہنشاہ جنات کو مبارکباد دے رہے تھے۔ پھر اس جن زادے نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ آج سے یہ اس محل کی ملکہ ہے۔ میں یہ بات سن کے گھبرا گئی کہ کہیں وہ مجھے یہیں رکنے کا نہ کہہ دے۔ دوسرے ہی دن میں اس کے ساتھ اپنی دنیا میں آ گئی، تو شہنشاہ جنات نے میرے ساتھ 2 جن زادے بھیجنے چاہے، لیکن میں اس بات پر خفا ہو گئی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے انسانوں کی دنیا میں رہنے سے ان کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑے۔ اب میں ایک گھر میں رہنے لگی، زندگی گزارنے کے لیے ڈھیر ساری دولت اس شہنشاہ نے میرے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ وہ جن زیادہ خوش تھا کہ اب میں اس کے ساتھ انسانوں کی دنیا میں رہ رہی تھی۔ یہ بالکل ایک نیا علاقہ تھا، یہاں آس پاس گھر بھی تھے، ایک بالکل خالی گھر تھا جو کئی کمروں پر مشتمل تھا، وہ میرے حصے میں آیا تھا۔ میں بالکل تنہا اس جن زادے کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی تھی۔ میں دیکھتی تھی کہ جب بھی میں گھر سے نکلتی تھی تو عورتیں مجھے تعجب سے دیکھا کرتی تھیں، شاید وہ اس بات پر حیران ہوتی تھیں کہ یہ خود ہی گھر کے کام کے لیے باہر نکلتی ہے، اس کا شوہر باہر کیوں نہیں نکلتا۔ وہ ایک انسان کا روپ لے کر میرے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن جیسے ہی چاند گھٹنے لگتا اس کے ساتھ ہی وہ بستر سے لگ جایا کرتا تھا، کیونکہ مجھے اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی۔ کبھی کبھی تو میں پوری رات جاگتی رہتی تھی، میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچائی تو وہ شہنشاہ جنات اپنے جن زادوں کو بھیج کر مجھے سزا دے گا۔ پھر ایک دن میں ساتھ والی عورت کے پاس گئی، اس سے کہنے لگی کہ میرا شوہر بیمار ہے، کیا آپ کسی عامل کو جانتی ہیں جو اس کا علاج کر سکے؟ مجھے اس کا روحانی علاج کروانا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی ہاں، یہاں سے دور ایک پرانے درخت کے نیچے ایک عامل بیٹھتا ہے، اس کالونی کی ساری عورتیں اسی کے پاس جاتی ہیں، تم اپنے شوہر کو اس کے پاس لے کر جاؤ۔ میں اس کے پاس جانے کو تیار تھی، لیکن اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ عامل تو اسے پہچان لے گا کہ یہ انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ میں پہلے ہی اسے جا کر یہ سب کچھ اپنے منہ سے بتا دوں۔ یہ سوچ کر میں نے اس کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ اب میں اس جن زادے کو ساتھ لے کر اس عامل کے پاس چلی گئی، وہاں پر عورتوں کا رش تھا، میں بھی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ میں منتظر تھی کہ جب ساری عورتیں چلی جائیں گی تب میں اس کے سامنے جاؤں گی۔ جن زادہ سخت بیمار تھا، تبھی میں اسے عامل کے سامنے لے کر گئی۔ اسے دیکھتے ہی عامل کی آنکھوں میں خون اترا تھا، وہ شاید غلط سمجھ رہا تھا کہ یہ جن زادہ میرے آستانے پر کسی دوسرے مقصد سے آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس جن زادے کو کچھ کہتا، میں نے پہلے ہی اسے بتا دیا کہ عامل صاحب یہ جن زادہ میرا شوہر ہے، میں نے اسے اپنے ہوش و حواس میں شادی کی ہے۔ پھر وہ میری بات سن کر حیران رہ گیا، کہنے لگا لڑکی تم نے ایسا کیوں کیا؟ ساری زندگی کے لیے ایک جنات کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ تو میں نے اسے بتایا کہ کس طرح سے یہ جن زادہ میرا عاشق بن گیا، تو اس کے باپ نے میری شادی اس سے کروا دی، لیکن اب میں اسے ٹھیک کرنا چاہتی ہوں تاکہ اس کا علاج کروا کے اسے اپنی دنیا میں بھیج سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شہنشاہ جنات مجھ سے خوش ہو کر اس رشتے سے مجھے آزاد کروا دے۔ وہ عامل کہنے لگا کہ اسے جنات کی ایک خاص بیماری ہے، اس کا علاج کرنا تھوڑا مشکل ہے،
لیکن اگر تمہیں اس کا علاج کروانا ہے تو تمہیں وہ کرنا پڑے گا جو اس کے علاج کے لیے ضروری ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ عامل ایسا کیا کام مجھ سے کہنے والا تھا۔ تب وہ کہنے لگا کہ یہاں سے دور ایک پرانا قبرستان ہے، وہاں پر ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جس کا پانی پینے سے یہ چیز ایک دم ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اس جڑی بوٹی کو چرانا بہت مشکل ہے۔ وہاں ایک خطرناک چڑیل رہتی ہے، جو بھی جڑی بوٹی لینے جاتا ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا، اور انسان تو وہاں سے زندہ بچ کے ہی نہیں آ سکتا۔ میں خوف سے کانپنے لگی، یہ کرنا تو بہت ہی مشکل تھا۔ وہ عامل کہنے لگا کہ لیکن اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، اس کے لیے صرف تمہیں ایک بار ہی آنا جانا پڑے گا۔ ہر سال وہ چڑیل سال میں ایک دفعہ ہندوؤں کے مندروں میں جاتی ہے، وہاں پر ان کا شمشان گھاٹ ہے، وہ مردے کھانا پسند کرتی ہے، اسی لیے ایک سال کی خوراک وہاں سے اٹھا کر اس قبرستان میں لے آتی ہے، پھر پورے سال اسے کھاتی ہے۔ صرف سال میں وہ ایک ہی دن ہوتا ہے جب وہ اس جڑی بوٹی کو چھوڑ کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ تم اس کی غیر موجودگی میں وہاں جا سکتی ہو، لیکن اس کے لیے بھی بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ اسے ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو وہ واپس پلٹنے میں دیر نہیں کرے گی۔ اس کی اس بات کو سن کر مجھے تھوڑی ڈھارس ہوئی۔ میں سوچنے لگی کہ اس کی غیر موجودگی میں یہ کام کرنا آسان ہوگا۔ اب مجھے اسی دن کا انتظار کرنا تھا، لیکن دوسری طرف وہ جن زادہ میرے لیے ایک عذاب بن گیا تھا۔ اس کی بیمار حالت میں مجھے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں خود ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا رہنے لگی تھی۔ ایک دن میں سونے لگی تو اچانک مجھے اپنے گھر میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا تو 2 جن زادے اور 2 جن زادیاں میرے گھر میں موجود تھیں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں شہنشاہ جنات نے بھیجا ہے، انہوں نے محسوس کیا ہے کہ تم بہت مصیبت میں گرفتار ہو، اسی لیے آج سے ہم شہزادے کی دیکھ بھال کریں گے۔ ان کی بات پر مجھے تسلی ہوئی، لیکن دوسری صبح ایک بار پھر میں مصیبت میں گرفتار ہو گئی، جب آس پڑوس کے لوگ کہنے لگے کہ تمہارے گھر سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ کیسی آوازیں تھیں؟ کیا تمہارے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں؟ میں ان کی بات سن کر گھبرا گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ لوگوں کو محسوس ہونے لگا تھا کہ اس گھر میں رہنے والا ایک جن زادہ ہے۔ سارے لوگ عجیب عجیب سی باتیں کر رہے تھے۔ میں پریشان سی ان کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ ان قریب مجھے یہ گھر خالی کرنا پڑے گا۔ ایک دن میں سامان خریدنے بازار گئی۔ اچانک ہی میں نے دیکھا کہ 2 آدمی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں انہیں نہیں پہچانتی تھی، لیکن جیسے ہی میں باہر نکلی میں نے وہ بڑی سی گاڑی دیکھ لی جس میں وہی طوائف نگین بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے تو ہوش و حواس ہی گم ہو گئے۔ میں سرپٹ وہاں سے دوڑی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو میرے پیچھے بھگایا، لیکن میں اندھا دھند بھاگے چلی جا رہی تھی۔ میں اچانک ہی منہ کے بل گری تھی اور وہ میرے سر پر پہنچ گئے تھے اور اب مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جانے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے اسی طوائف کے پاس لے کر چلے جاتے، اچانک ہی ان کے سامنے 2 خوفناک شکل والے جن زادے آئے، جو یقیناً اسی شہنشاہ جنات نے بھیجے تھے۔ انہوں نے میری حفاظت کی اور وہ آدمی پلک جھپکتے میں وہاں سے فرار ہو گئے۔ میں حیران تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوتی تھی تو شہنشاہ جنات صرف اپنے بیٹے کی خاطر میری مدد کرنے کو جن زادے بھیج دیتا تھا۔ اب پھر سے چاند بڑھنے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ صحت یاب ہونے لگا تھا۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ میں آج تمہارے ساتھ پوری دنیا گھومنا چاہتا ہوں، نہ جانے مجھے یہ موقع کبھی ملے گا یا نہیں۔ شاید وہ اپنی زندگی سے مایوس تھا۔ پھر میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے اسے ایک خوبصورت جگہ پر لے کر چلی گئی۔ وہ انسانی روپ لیے میرے ساتھ تھا۔ آس پاس لوگوں کی بھیڑ تھی۔ میں وہاں ایک کونے میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اچانک ہی ایک بوڑھی فقیرنی آئی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ جن زادے کو دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک ہی جن زادے نے خود کو غائب کر لیا تو وہ فقیرنی زور زور سے چیخ چیخ کر لوگوں کو کہنے لگی کہ یہ دیکھو، ابھی ابھی یہاں پر ایک جن بیٹھا ہوا تھا اس لڑکی کے ساتھ۔ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، لگتا ہے یہ بہت بڑی چڑیل ہے۔ تمام لوگ میرے آس پاس جمع ہو گئے۔ میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی ایک آدمی اس فقیرنی کے سامنے آیا اور کہنے لگا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ لڑکی چڑیل ہے؟ چڑیل تو تمہارے روپ میں یہاں کھڑی ہے۔ یہ دیکھو، یہ فقیرنی کا روپ لے کر پوری دنیا میں گھوم رہی ہے۔
اس آدمی کی بات سن کر وہ فقیرنی فوراً ہی وہاں سے فرار ہو گئی، ورنہ لوگ اسے پکڑ کر مارنے لگ جاتے۔ میں نے اس شخص کو غور سے دیکھا تو اچانک ہی وہ بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ایک جن ذات تھا جو میری مدد کرنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ دن بدن میرا اس جن زادے کے ساتھ رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں جلد از جلد اس جڑی بوٹی کو چرا کر اس کا علاج کروانا چاہتی تھی۔ اس محلے کے لوگ بھی شک میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے۔ آتی جاتی عورتیں مجھے عجیب نظروں سے دیکھا کرتی تھیں کہ یہ کیسے کسی ایسے انسان کے ساتھ رہ رہی ہے جو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا۔ پھر اس دن میں دوبارہ عامل کے پاس جا پہنچی۔ وہ عامل کہنے لگا کہ بس 2 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد تم اس قبرستان میں جا سکتی ہو، لیکن جیسے ہی تم وہ جڑی بوٹی لے کر آؤ گی تو تم نے مجھے ہدیہ کے طور پر بہت سارے زیورات دینے ہوں گے۔ میں غصے سے سوچنے لگی کہ سارا کام تو میں کر رہی ہوں، پھر یہ کس بات کے زیورات مانگ رہا ہے؟ لیکن مجھے کیا فرق پڑتا تھا، کیونکہ یہ زیورات تو شہنشاہ جنات نے اپنے محل سے ہی دینے تھے۔ اب میں بے تابی سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن یہ کام کرنا بھی ضروری تھا۔ پھر 2 دن گزارنے مشکل ہو گئے۔ پھر اس رات میں اپنا کام کرنے جا رہی تھی، لیکن میں نے جن زادے اور جن زادیوں کو کہہ دیا تھا کہ وہ اس جن زادے کا خیال رکھے۔ نہ جانے میں واپس آنے والی تھی یا نہیں، مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی۔ پھر ایک جن زادہ کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کو میری ضرورت ہوگی۔ میں نے اسے ساتھ آنے کا کہہ دیا، کیونکہ میں اتنی بہادر نہیں تھی کہ اکیلی کسی قبرستان میں آدھی رات کے پہر جا سکتی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ قبرستان سے عجیب سا دھواں نکل رہا تھا، آنکھوں کا منظر بھی دھندلا رہا تھا۔ نہ جانے وہ جڑی بوٹی کون سی تھی، یہاں پر تو ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا۔ پورے چاند کی رات میں روشنی بھی خوب تھی۔ جیسے ہی میں قبرستان کے بیچ میں جا کر کھڑی ہوئی، مجھے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے خوف سے گردن اٹھا کر دیکھا تو ایک درخت پر ایک سفید کپڑے پہنے جن زادی بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے درخواست کی کہ مجھے اس جڑی بوٹی کا بتا دے جس کی پہرے دار وہ خوفناک چڑیل ہے۔ جن زادی کہنے لگی، تم ہمارے جن زادے کی مدد کر رہی ہو، اسی لیے میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی، بولی کہ دیکھو یہاں آؤ میرے سامنے، یہاں پر وہ جڑی بوٹی ہے۔ میں جیسے ہی آگے جھک کر دیکھنے لگی، اس نے مجھے زوردار دھکا دیا اور ایک گہرے گڑھے میں پھینک دیا۔ میں بری طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے موت میرے سامنے کھڑی ہے۔ تبھی کسی نے اوپر سے ایک ہاتھ نیچے کیا، وہ ہاتھ لمبا ہوتا میرے قریب پہنچ گیا۔ میں نے جیسے ہی خوف سے وہ ہاتھ تھاما تو اچانک سے اس ہاتھ نے مجھے اوپر کھینچ لیا۔ وہ وہی جن زادہ تھا جو میرے ساتھ آیا تھا، اس نے مجھے بچا لیا تھا۔ وہ جن زادی تو کب کی غائب ہو گئی تھی۔ میں اس کے پہلے حملے سے ہی سنبھل نہیں سکی تھی، چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی، جب جن زادے نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ کہنے لگا، رانی صاحبہ، وہاں عجیب سی بو پھیلی ہے، ایسے لگتا ہے جڑی بوٹی وہاں ہی کہیں ہے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ جنات کی خاص جڑی بوٹی ہے، اسی لیے اسے اس کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، جبکہ مجھے نہیں ہو رہی۔ جیسے ہی میں تھوڑا آگے گئی، اچانک ہی وہ سفید پھولوں والی جڑی بوٹی میرے سامنے آ گئی۔ میں خوش ہو گئی کہ آخر کار میں نے اسے حاصل کر لیا۔ وہ جن زادہ بہت دور بھاگ گیا، پھر چیختا ہوا کہنے لگا، جلدی کرے، چڑیل کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں پہنچتے ہی آپ کو مار ڈالے۔ جلدی سے میں نے اس جڑی بوٹی کو توڑا اور وہاں سے فرار ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا خوفناک چہرے والی چڑیل میرے پیچھے پیچھے ہے، لیکن میں تو اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی۔ گھر پہنچ کر مجھے اپنی جان میں جان محسوس ہوئی، لیکن دوسرے دن ہی وہ عامل میرے سامنے پہنچ گیا۔ کہنے لگا کہ میں نے ہی اس چڑیل کو اندھا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے تم دکھائی نہیں دی۔ اب مجھے اپنا ہدیہ، وہ زیورات چاہیے جو اس محل میں موجود ہے۔ میں جانتی تھی کہ اسے سب خبر ہے، وہ بہت پہنچا ہوا عامل تھا، اس نے کئی جن زادے اور جن زادیوں کو اپنا موکل بنا رکھا تھا۔ پھر میں کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں کل تمہارے وہ زیورات لے کر تمہیں دے جاؤں گی۔ دوسرے دن میں نے شہنشاہ جنات کو عامل کا پیغام پہنچا دیا، تو اس نے جن زادی کے ہاتھوں مجھے ڈھیر سارے زیورات بھجوا دیے، جن میں سے آدھے میں نے رکھ کر باقی اس عامل کو دے دیے۔ جڑی بوٹی کے پانی کے علاج سے جن زادے کی حالت میں کافی بہتری آ رہی تھی۔
وہ دن بدن صحت یاب ہوتا جا رہا تھا۔ پھر 1 مہینہ ہو گیا اسے وہ پانی پیتے ہوئے۔ جیسے ہی اس کی بیماری کے دن قریب آئے، مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اب وہ بیمار نہیں ہوا تھا، بلکہ پہلے کی طرح ہی صحت یاب تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھی ایک طاقتور جنذات بننے والا ہے۔ اس کی ساری طاقتیں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو نہایت کمزور سمجھتا تھا۔ اپنی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے اسے اب کئی سالوں تک عمل کرنے تھے، تب جا کر وہ ایک طاقتور جن زیادہ بن پاتا۔ پھر راتوں رات یہ گھر خالی کر کے میں اس کے ساتھ اس کے محل پہنچ گئی۔ شہنشاہ جنات نے سارے جنات کے سامنے میری تعریف کی، کہنے لگا، دیکھو یہ لڑکی کتنی اچھی ہے، اس نے میرے بیٹے کا علاج کر کے اسے بالکل ٹھیک کر دیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، لڑکی تم آج مجھ سے جو کچھ بھی مانگو گی میں تمہیں دینے کو تیار ہو جاؤں گا، بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے کہہ دیا کہ جس بندھن میں آپ نے مجھے باندھ رکھا ہے، میں وہ بندھن توڑ کر اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، کیونکہ میں ایک عام انسان کی طرح اس دنیا میں کسی انسان کے ساتھ شادی کر کے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، نہ کہ کسی جن زادے کے ساتھ۔ ویسے بھی یہ جن زادہ اب سالوں کے لیے اپنی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے کسی خاص جزیرے پر جانے والا ہے۔ میں اتنے سالوں تک اس کا انتظار نہیں کر سکتی۔ میں اپنی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ اگر آپ نے مجھے آزاد نہ کیا تو میں خود ہی اپنی موت مر جاؤں گی۔ وہ مجھ سے میری خواہش پوری کرنے کا وعدہ کر چکا تھا، اسی لیے اس نے مجھے وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ جن زادے کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کے لیے میں نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ میری زندگی میں نے اپنے لیے نہیں جی تھی، ہمیشہ دوسروں نے ہی میری زندگی برباد کرنا چاہی۔ اب میں خود کے لیے جینا چاہتی تھی۔ جانے سے پہلے شہنشاہ جنات نے مجھے ایک خوبصورت گھر لے کر دے دیا، جس میں میں کسی شہزادی کی طرح رہ رہی تھی۔ مال و دولت کی بھی میرے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ اب میں ایک امیر عورت بن کر اس بنگلے میں رہ رہی تھی۔ اچانک ایک دن میں اپنے بنگلے میں بیٹھی تھی جب دروازے پر ایک فقیرنی آئی۔ اسے دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری مامی تھی، جو اب بڑھاپے کی وجہ سے پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اس کی آج یہ حالت دیکھ کر مجھے افسوس ہوا تھا۔ اس کی یادداشت کھو چکی تھی، لیکن میں نے بڑی مشکل سے اسے اپنی پہچان کروائی۔ ماموں کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ اسے تو فوت ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں۔ میری دونوں بیٹیاں بھی گھر سے بھاگ گئی تھیں، ان کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ میں اتنی سنگ دل نہ تھی کہ انہیں در در مانگنے کے لیے چھوڑ دیتی، اس لیے میں نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک نوجوان میرے پاس نوکری کے لیے آیا تو مجھے وہ بہت اچھا لگا۔ میں نے اسے شادی کا پیغام دیا تو اس نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ اب میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ سوچتی ہوں تو مجھے اپنی زندگی آج کسی پہیلی کی طرح لگتی ہے، کبھی کہاں بھٹکتی پھری تو کبھی کہیں، لیکن آخر کار ایک ٹھکانہ مل ہی گیا۔ میری زندگی کی ڈوری شاید میرے اپنے ہاتھ میں بھی نہ تھی، لیکن میں نے اپنی کوششوں سے اس کی ڈوری دوسروں کے ہاتھوں میں بھی نہ تھمائی، ورنہ میں آج ایک کٹ پتلی بن کر اپنی زندگی گزار رہی ہوتی۔ زندگی نے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن آج معمولی سی کوششوں سے اپنی زندگی میں نے خود بہت اچھی بنا لی تھی۔ کبھی بھی زندگی کو دوسروں کے ہاتھوں برباد نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دل پر جو زخم ہوتے ہیں وہ عمر بھر نہیں بھرتے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔